الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، آج مورخہ 25 شعبان المعظم سن 1442 ہجری بمطابق 9 اپریل سن 2021 مقصد روزہ دے عنوان نال اج دا ایک خطبہ جمعۃ المبارک معنون ہے۔ شعبان دا چونکہ آخری جمعہ ہے اور بحمد اللہ تعالی بتوفیقہ و بفضلہ کہ آئندہ خطبہ جمعہ انشاءاللہ الرحمن ماہ رمضان المبارک دا پہلا جمعہ ہوئے گا۔ اللہ تعالی خیر و عافیت نال وقت لے آئے اور خیر و عافیت نال ہی سانو وقت گزارن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ گزارشات شروع کرن تو پہلے میری گزارش ہے کہ اگر یہ نالوں سپیکر سیٹ نہیں ہو سکتا تو بے شک یہ بند کر دیو۔ مینوں اللہ دی ذات تے یہ بھروسہ ہے، امید ہے انشاءاللہ کہ سپیکر تو بغیر میری آواز تواڈے ساریاں تک بھی پہنچ جائے گی تے میریاں بھیناں تک بھی پہنچ جائے گی۔
اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو سانو دین عطا فرمایا ہے، اے اللہ دی پسند ہے۔ اللہ فرماتے نے رضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں تواڈے واسطے اس اسلام نو بطور دین آپ پسند کیتا ہے۔ تو جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ساڈے واسطے دین یعنی دین اسلام نو پسند فرمایا ہے، اس دین اسلام دا تعارف ساڈے سامنے نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لفظاں دے اندر کروایا ہے۔ مشہور حدیث ہے، فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے رکھی گئی ہے۔ نمبر 1 شہادتین، یعنی 2 گواہیاں، گواہی دینا کہ اللہ تو سوا معبود کوئی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے اور رسول نے، یہ ایک بنیاد ہے۔ دوسرے نمبر تے فرمایا نماز قائم کرنا۔ نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4 بیت اللہ دا حج اگر تواڈے کول استطاعت ہے تے وہ کرنا۔ اور نمبر 5 رمضان دے مہینے دے روزے رکھنا۔ یہ صرف اسلام دا رکن یعنی اسلام دے اندر ساڈے ذمے لگائی گئی ایک عام عبادت نہیں، بلکہ اسلام دی بنیاد ہے روزہ، اسلام دا رکن ہے۔ اور روزہ ایسی عبادت ہے جنیاں عبادتاں بندہ کردا ہے او دے نال بندے دے نال کسے دوسرے بندے نوں بھی اس عبادت دا پتہ ہوندا ہے۔ جے بندہ نماز پڑھدا ہے، اگر مسجد دے اندر پڑھ رہا ہے تے اے دے سجے بھی لوگ کھڑے نے، اے دے کھبے بھی کھڑے نے، لوگ انہوں نماز پڑھدے نوں ویندے نے۔ اسی طرح حج کرن جاندا ہے، لکھاں دی تعداد وچ لوگ اتھے موجود ہوندے نے اور یہ تے نظر پہ جاندی ہے، فلانے ویکھ لیا، فلانے نال ملاقات ہو گئی، فلانا اتھے مل پیا۔ زکوٰۃ ادا کردا ہے، ہور کسے نوں پتہ ہووے یا نہ، کم از کم جنوں زکوٰۃ دتی ہے انہوں پتہ ہے کہ انہیں زکوٰۃ دتی۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو انسان جاندا ہے یا او دا رب رحمان جاندا ہے۔ اگر اے دی اپنی دسن دی نیت نہ ہووے تے نال دے بندے نوں کوئی پتہ نہیں انہیں روزہ رکھیا یا نہیں رکھیا۔ اور کئی ایسے لوگ دیکھے نے عام دنوں دے اندر رمضان المبارک تو علاوہ نفلی روزہ رکھیا ہوئے تے حت الوسع ایک کوشش کرتے نے کہ اسی کسے نوں نہ دسیے، کسے نوں پتہ نہ لگے اسا روزہ رکھیا ہے کہ نہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے اور تقوی دے اعلیٰ درجے دی بات ہے، لیکن اگر کسے نوں پتہ چل جائے تو اے دے وچ حرج نہیں۔ دسن دا مقصد یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ رکھن والے نوں پتہ ہے تے اللہ ذوالجلال والاکرام نوں پتہ ہے۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت تے باقاعدہ روزے سن 2 ہجری دے اندر فرض ہوئے۔
یعنی مکیوں مدینے ہجرت کر کے مسلمان آ چکے نے اور مدینے آیا نو 2 سال ہو گئے نے، تے پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے رمضان دے روزے فرض کیتے۔ روزے اس تو پہلے بھی ہے سن، لیکن انہوں دا طریقہ کی سی کہ ایک بندہ انہیں روزہ رکھ لیا ہے تو شام ویلے انہیں روزہ افطار کرنا ہے، لیکن افطار کرن تو پہلے انہوں نیند آ گئی ہے، وہ سو گیا ہے۔ جدو وہ سو گیا ہے تے ہون جدو وہ سو کے اٹھے گا تے وہ کوئی شے کھا نہیں سکتا، اے ادو دے روزیاں دا طریقہ سی۔ ایک دن بھی کوئی شے نہیں کھادی، دوسرے دن بھی نہیں کھادی، تیسرے دن بھی، جنی وار افطاری دے ٹائم تے سو گیا ہے پھر اٹھیا ہے تے کوئی شے نہیں کھا سکتا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے مہربانی فرمائی، اس امت تے انعام فرمایا، اکرام فرمایا اور آرڈر کی دیتا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والے ہو، تواڈے تے رمضان دے روزے فرض کیتے گئے نے۔ اے رمضان دے روزے ساڈے تے کی نے؟ رمضان دا روزہ چھڈن والا بندہ ایک فرض چھڈ رہا ہے، ایک فرض تو انکار کر رہا ہے، ایک فرض دا تارک ہے، کیونکہ قرآن کہیں دا رمضان دے روزے تواڈے تے فرض نے۔ اللہ فرض کیوں نے؟ ساڈے تے ایڈی سختی کرن دا مقصد نالے اللہ تو کہنا مینوں اس امت نال پیار بڑا ہے۔ اللہ اتنی سختی، سارا دن اتوں گرمیاں دا وٹ، اتوں دن لمے تے کوئی شے کھانی بھی نہیں، کوئی شے پینی بھی نہیں، اینا شیاں والوں جیڑیاں عام دناں ساڈے تے حلال نے، اینا چیزاں والوں ویکھنا بھی نہیں۔ اللہ گل کی ہے، فرمایا اے نہ سمجھیا جے تواڈے تے کلیاں تے بھار ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اے رمضان دے روزے جویں تواڈے تے فرض نے، تواڈے تو پہلیاں لوکاں تے بھی فرض سن، تواڈے تو پہلیاں امتاں تے بھی فرض سن۔ اللہ اسی سوال کرنا چاہنے ہاں، رمضان دے روزے ساڈے تے کیوں فرض نے؟ اللہ کیا 11 مہینے اپنی مخلوق نو رزق دے دے کے رمضان دے مہینے جو تیرے رزق دے اندر کوئی کمی آ جاندی ہے؟ اللہ رمضان دے مہینے دے اندر تیرا پانی تے نہیں مک جاندا، رمضان دے مہینے جو تیرے کول کتے آٹے دی شارٹنگ تے نہیں ہو جاندی، رمضان دے مہینے دے اندر اللہ کتے چاول تے نہیں مک جاندے، اللہ تیرے کول چینی دا بحران تے نہیں آ جاندا۔ اللہ کہندا ہے نہیں او چلے ہو، میرے کول تے کسے شے دا بحران نہیں، میرے کول تے کسے شے دی کمی نہیں، کمی تے تواڈے وچ میں اس بھوک تے پیاس دے ذریعے تواڈے وچ ایک شے دی کمی پوری کرنا چاہنا۔ اللہ او کیڑی شے وے؟ فرمایا لعلکم تتقون، اللہ کہندا تواڈے وچ تقوی دی شاٹیں گے۔ کیوں بھائی؟ تقوی دی شارٹنگ ہے وے کہ نہیں ساڈے وچ؟ اے کرونا اسی کرنے ہاں، لیکن اس کرونے نو اساں صرف بحث کرن واسطے تے رکھیا ہے، کدی اس کرونے تو ڈر کے کسے دی آنکھاں وچوں آنسو تے نہیں آئے، کدی اس کرونے تو ڈر کے کسے
بے راہ رو نے اپنی بے راہ روی چھڈی تے نہیں، اس کرونے تو ڈر کے کوئی گمراہ اپنی گمراہی نو چھڈن واسطے تیار تے نہیں، اس کرونے نو چھڈ کے، اس کرونے تو ڈر کے کوئی راشی رشوت چھڈن نو تیار نہیں، اس کرونے تو ڈر کے کوئی چور چوری چھڈن نو تیار نہیں، اس کرونے جیسے عذاب الہی تو ڈر کے کوئی بے نماز نماز والے پاسے آن نو تیار نہیں۔ ایک کرونا بھی ہوئے گا، بے روزیاں نے روزے بھی چھڈنے نے، کرونا بھی ہوئے گا، بے نمازاں نے نماز دے لاگے بھی نہیں جانا، کرونا بھی کرنا ہے، لیکن رمضان دے اندر بھی کئیاں بد نصیبانوں تلاوت قرآن نصیب نہیں ہونی۔ اللہ والا کہندا سال پچھوں تشریف لے آوے، سال پچھوں تشریف لے آوے تے اے رمضان مہینہ تو کچھ قدر نہ کیتی اس دی ہے بدبخت کمینہ۔ مومن علی رمضان مبارک وہ چن خوشی دا چڑھیا، بے دین مجہولاں دے کر آن سے آپا وڑیا۔ اے مومن تو رکھ لے روزے، اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین تے کہہ دے، اللہ سارے نو توفیق عطا فرمائے، اللہ سانو مبلغین نو بھی توفیق عطا فرما، اللہ کارخانے داراں نو بھی توفیق عطا فرما، اللہ فیکٹری دے مالکاں نو بھی توفیق عطا فرما، اللہ جو مسلمان مرد عورت ہے تیرے رب ہون تے راضی، تیرے پیغمبر دی نبوت اور رسالت دا دم پرنے والا ہے، اللہ سب نو صحت اور ایمان دی سلامتی نال روزے رکھن دی توفیق عطا فرما۔ اے مومن تو رکھ لے روزے جو تینوں سمجھایا، وہ سال پچھو رمضان مبارک تے نال نصیباں آیا۔ اللہ اس مہمان دیاں صحیح معنیاں دے اندر مہمان نوازیاں کرن دی توفیق عطا فرمائے تے اللہ فرما دے نے لعلکم تتقون، میں وینا تواڈے وچ تقوی دی کمی ہے، تواڈے وچ پرہیزگاری کوئی نہیں، تواڈے وچ للہیت دا جذبہ کوئی نہیں، تواڈے عملاں دے اندر اللہ کہندا میری رضا کوئی نہیں، اے ساریاں چیزاں تواڈے جو پیدا کرن واسطے میں رمضان دے 3 دن تواڈے تے سایہ فگن کر دیتے نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ساڈے کولوں کی چاہندے نے؟ تقوی۔ اللہ سانو نصیب فرمائے۔ اسلام دے اندر کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس دی بنیاد تقوی تے نہ ہوئے، ہر عمل دی بنیاد تقوی پرہیزگاری تے ہے۔ جتنے وڈے اعمال نے سارے دے سارے پاویں گن لو اللہ دی توحید ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جدو اپنی توحید کا تذکرہ فرمایا مقصد اتھے بھی یہ ہوئی بیان کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والے ہو اے لوکو ایمان والے ہو نہیں آکھیا کی آکھیا اے ایوہ الناس اے لوکو اعبدو ربکم اپنے رب دی عبادت کرو۔ کیڑا رب؟ الذی خلقکم
اس رب دی عبادت کرو جنہیں تانوں ساریاں نوں پیدا کیتا ہے، صرف تانوں ہی نہیں، والذین من قبلکم، تواڈے دادیاں نوں وی پڑدادیاں نوں وی، انہاں دے باپاں نوں، انہاں دے باپاں نوں، تواڈے وڈیاں نوں وی پیدا کرن والا اوہی ہے۔ اللہ تیری عبادت کران گے تے ملے گا کی؟ اللہ فرماندے نے لعلکم تتقون، تواڈے وچ تقوی آ جائے۔ میں ایک گل چاہنا، معلوم ہوندہ ہے اللہ دی عبادت کرنے والا ہی متقی ہے۔ تقوی والا بندہ کون ہے؟ جیڑا اللہ دی، بولو تے صحیح، مینوں لگدا تانوں اج ہی روزہ لگن لگ پیا، بول دے نہیں آج سست ہوئے ہو۔ کیوں بھائی؟ متقی کون ہے؟ جو کدی عبادت کردا ہے؟ بتاں نوں پوجن والا متقی ہو سکدا؟ قبر پرست متقی ہو سکدا؟ اللہ ذوالجلال والاکرام دے علاوہ ہوراں دے رٹے تے سورے تے صداواں لگان والا متقی ہو سکدا؟ متقی وہ ہے جیڑا اللہ دی عبادت کردا ہے۔ فرمایا اپنے رب دی عبادت کرو، اس رب دی کہ جنہیں تانوں پیدا فرمایا، تواڈے وڈیاں نوں بھی پیدا کیتا۔ عبادت کیوں کرو؟ لعلکم تتقون۔ معلوم ہوندہ ہے توحید دا مقصد بھی تقوی ہے، توحید دا مقصد بھی پرہیزگاری ہے۔ اسی طرح روزے دا مقصد بھی تقوی، دلیل میں اجے ہنے تواڈے سامنے آیت پڑھ کے سنائیے۔ اسی طرح حج بہت بڑا عمل ہے۔ آؤ ذرا اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن وال چلیے کہ حج دا مقصد کیا ہے۔ اللہ فرماندے نے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ یہ دوسرا پارہ ہے۔ اللہ کہندا حج دے مہینے مقرر نے۔ حج دے مہینے کیڑے کیڑے؟ ذوالقعدہ، ذوالحج تے محرم۔ ذوالقعدہ اینو حج دا مہینہ کیوں گنیا جاندہ ہے؟ اس مہینے وچ حج واسطے روانگی دا سفر شروع ہوندہ ہے۔ ذوالحج حج دا مہینہ، محرم دا مہینہ حج دے مہینے وچ کیوں گنیا جاندہ ہے؟ کیونکہ اس مہینے وچ حج تو واپسی دا سفر شروع ہوندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو الحج اشہر معلومات، اے دے مہینے حج دے مقرر نے۔ فمن فرض فیہن الحج، جیڑا بندہ ارادہ کردا ہے انہاں مہینیاں وچ حج کرن دا، جدو حج کرن چلا جائے، فلا رفث، اپنی عورت نال تعلقات بھی قائم نہ کرے، ولا فسوق، کسے قسم دی نافرمانی بھی نہ کرے، ولا جدال فی الحج، حج دے اندر جنگ تے جھگڑا بھی نہ کرے۔ کوئی تکے دیندہ ہے برداشت کردہ جائے، کوئی ماردہ ہے ماراں کھا لوے، سٹاں لگ دیاں نے برداشت کر لوے، لیکن کسے نہ لڑے نہ۔ ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تسی جیڑا بھی چنگا کم کر دے ہو اللہ انہوں جاندہ ہے۔ وَتَزَوَّدُوا، جدو حج تے جایا کرو خرچہ لے کے جایا کرو۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے یہ آیت کیوں نازل ہوئی کہ کچھ لوگ ایسے سن جڑے بڑے اپنے آپ نو متوکل سمجھدے سن۔ اسی اللہ تے توکل کرنے والے لوگ ہاں، اپنے جیب وچوں یا اپنے پرس وچوں یا اپنے بیگ وچوں ایک ریال خرچ نہیں سن کردے کہ انہاں دا ذہن ہوندا سی کوئی کھانے دی صلح مارے تے کھانا کھا لواں گے۔ اللہ اکبر۔ کوئی پوچھے پانی پینا ہے تے پی لواں گے، اپنا پیسہ خرچ نہیں کرنا۔ اللہ فرماندے نہیں نہیں وَتَزَوَّدُوا،
زیادہ راہ لے کے چلیا کرو، خرچہ لے کے جایا کرو، لیکن اللہ فرماندا ہے سب تو بہترین خرچہ کیا ہے؟ آؤ دساں، سب تو بہترین زیادہ راہ کیا ہے؟ پاؤنڈ سب تو بہترین زیادہ راہ نہیں، یورو سب تو بہترین زیادہ راہ نہیں، ریال، ڈالر، روپیہ، پیسہ، درہم، دینار سب تو ود کے زیادہ راہ نہیں۔ اللہ پھر تیرے نزدیک حج واسطے سب تو بہترین زاد کیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى۔ کی یہ سب تو وڈا خرچہ تقوی ہوئے گا تے تواڈے حج دا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اگے اللہ پتہ کی کہندا ہے وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والےو میرے کو ڈریا جے۔ معلوم ہوتا ہے پچھلے جمعے والی گل آ گئی، عقل مند کون ہے جڑا اللہ کو وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والو میرے کو ڈرو۔ معلوم ہوتا ہے حج دا مقصد بھی تے روزے دا مقصد بھی تے اللہ دی عبادت دا مقصد بھی تے یا اللہ کو 2.5-3 مہینے رہ گئے نے تے اساں قربانیاں بھی کرنیاں نے، سانو یہ دا مقصد بھی دس دے، کیوں بھی کرنیاں نے نا انشاءاللہ۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماندا ہے آؤ ذرا قرآن تو رہنمائی حاصل کرو۔ فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ فرماندے نے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اوے لوگو جڑی تسی قربانی کر دے ہو تہاڈی قربانی دے جانوراں دا گوشت میرے تک نہیں پہنچدا، اے دا خون میرے تک نہیں پہنچدا۔ اللہ فرماندے نے تہاڈے واسطے چھوٹاں نے، گوشت تسی کھا لو، چامپاں بنا بنا کے کھاؤ، میں تہانوں نہیں پوچھاں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہندا ہے پاوے کھاؤ میں تہانوں نہیں پوچھاں گا، کلیجی اسی ویلے کڈ کے کھا لو میں تہانوں نہیں پوچھاں گا۔ اللہ فرماندے نے اوے مچھلی دی بوٹی کھاؤ، دستیاں کھاؤ، میں تہانوں نہیں پوچھاں گا، پر جو تواڈے واسطے وے او تسی کھاؤ، پر کملے ہو جو میرے واسطے وے کم از کم مینوں او تے دے دیو۔ جی اللہ تیرے واسطے کی ہے پھر؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ گوشت تہاڈا تے تہاڈے دلاں دیاں دھڑکناں میریاں، تہاڈی للہیت دا جذبہ میرا، تہاڈا تقوی میرے واسطے، تہاڈی پرہیزگاری میرے واسطے۔ معلوم ہوندا ہے اللہ دی عبادت دا مقصد بھی تقوی، روزے دا مقصد بھی تقوی، حج دا مقصد بھی تقوی، قربانی دا مقصد بھی تقوی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تو دنیا دے اندر خاندان بڑے پیدا کیتے نے، کوئی فلانی برادری دا ہے، کوئی فلانی ذات دا ہے، کوئی فلانی قوم دا ہے۔ اللہ تیرے کو میں پوچھنا چاہنا اسحاق کوٹ دے اندر رحمان مسجد دے اندر پڑھن والے تیرے قرآن دے پروانے، تیرے پیغمبر دی حدیث دے مستانے تیرے کو پوچھنا چاہندے نے اللہ اے خاندانہ وچوں تینوں خاندان کیڑا پیارا ہے؟ فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ فرماندے نے اوے لوگو اسا تانوں مرد تے عورت تو پیدا کیتا ہے، پھر تواڈے قبیلے بنائے، تواڈیاں برادریاں بنائیاں، تواڈی پہچان واسطے، تواڈے تشخص نو قائم رکھن واسطے برادریاں بنائیاں۔ اللہ پھر تیرے نزدیک چنگا کیڑا ہے؟ فرمایا اِنَّا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جیڑا پرہیزگار بہتا ہوئے گا، تقوی والا بہتا ہوئے گا، میرے نزدیک عزت والا ہوئے گا۔
ایک لفظ ذرا غور نال تسی سنیا نہیں، سمجھو ذرا، اللہ نے اے نہیں فرمایا تقوی والا میرے نزدیک چنگا ہے۔ ماں باپ نو اپنے پتر بھی چنگے لگتے ہیں، ماں باپ نو اپنیاں بیٹیاں بھی چنگیاں لگدیاں نے، اسی طرح اپنے تو چھوٹے رشتے چنگے لگتے ہیں، لیکن ماں باپ اپنی اولاد دی عزت نہیں کرتے۔ عزت کرنا انہاں تے فرض نہیں، انہاں نو چنگے ضرور لگتے ہیں لیکن عزت کرنا انہاں تے فرض نہیں۔ اللہ نے اے نہیں فرمایا تقوی والے مینوں چنگے لگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں، ان اکرمکم، جیڑا تقوی والا ہوئے گا میں او دی عزت کرنا۔ آکھو جا سبحان اللہ، کیڑی شے سنگ گئی اج تانوں، آکھو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تقوی والے دی اللہ فرماندے نے میں عزت کرنا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ معلوم ہوتا ہے جڑا متقی ہے نا وہ پاویں کسے نیچ برادری دا کسے نیویں خاندان دا، جے او دے وچ تقوی ہے، جے او دے وچ پرہیزگاری ہے، اللہ دے ہاں وہ سب تو محبوب ہے، اللہ دے ہاں سب تو پیارا ہے، اللہ دے ہاں سب تو مکرم اور معزز ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ ذرا قرآن کریم دا ایک اور مقام سنا دیا، اللہ ذوالجلال اوتھے سانو کی تاکید اور تلقین فرما رہے نے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ کہیدا ایمان والے ہو اللہ کولو ڈر جاؤ، ایمان والے ہو اللہ کولو ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، سچی تے سدھی تے صاف تے کھری تے بغیر وڑ ونگ تو گل کریا کرو۔ جدو تسی یہ کام کرو گے یصلح لکم اعمالکم، اللہ کہندا اینا کو کام تسی کر لو، تقوی والے تسی بن جاؤ، زبان دی حفاظت تسی کر لو، باقی جڑے اعمال ہون گے اللہ کہندا ہے میں اپنے آپ ہی سدھے کردا جاواں گا۔ اللہ اکبر۔ یصلح لکم اعمالکم، تواڈے اعمال دی اصلاح ہو جائے گی، ویغفر لکم ذنوبکم۔ ہائے ہائے تقوی کنی پیاری دولت ہے، فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، تواڈے تقوی آ جائے گا میں تواڈے گناہ ہی معاف کر دیاں گا۔ اللہ اکبر۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ حضرت عمر فاروق کہو رضی اللہ تعالی، اللہ اپنے صحابی تے کروڑا، اپنے پیغمبر دے صحابی تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور اے بیٹھے نے تے کول اینا دے ابئی ابن کعب بیٹھے نے، یہ بھی میرے پیغمبر دے صحابی اور قاری قرآن صحابی نے رضی اللہ عنہ، ابئی ابن کعب۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ دے نے پیارے ابئی مینوں اے دس تقوی کنوں آندے نے؟ کی پوچھیا حضرت عمر نے؟ اسی یار دوست کٹھے بیٹھے ہوئیے تے ایک دوجے نوں کی پوچھنے، جو پوچھنے تو انہوں بھی پتہ ہے تو مینوں بھی پتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ابئی اے دس ہاں تقوی کنوں آندے نے؟ اور اے پوچھن دا حضرت عمر دا مقصد مفسرین کہندے نے اے نہیں کہ شاید حضرت عمر نو پتہ کوئی نہیں سی تقوی دا، حضرت عمر نے اس لیے پوچھیا کہ شاید جو مینوں پتہ ہے ابئی نو اے دے نالوں چنگا پتہ ہوئے۔ کڈی سونی سوچ ہے، اللہ اکبر۔ یہ سوچ کدے ساڈے مولویاں چ بھی آ جائے نا کہ شاید ساڈے نالوں اگلے بندے نو چوکھا سونا تے صحیح پتہ ہوئے، اسی آنے ساڈی گل پاویں سکے بند ہووے پاویں نہ سچی ہووے پاویں نہ، جو سانو پتہ ہے وہ کسے نو پتہ ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ابئی تقوی کنوں آندے نے؟ ہن پیغمبر دا اے بھی صحابی ابئی ابن کعب ہے،
تے تقوی دسن لگے نے. فرماندے نے عمر تسی کسے پرخار کنڈیاں والی وادی وچوں گزر رہے ہو, تواڈے کنڈیاں دے نال اڑ کے تواڈی زمین تواڈی قمیض پھٹن دا خطرہ ہوئے, تسی اپنے کپڑیاں نو قمیض نو چواں پاسیوں کنج کے کلوز کر کے گزر دے ہو تاکہ کوئی کنڈا اڑ نہ جائے. جویں کنڈیاں تو ڈر کے اپنے کپڑے کونج دے ہو, ایویں گناہاں تو ڈر کے اپنا آپ کونج لو. اینو تقوی کہندے نے. چھوٹیاں موٹیاں کل برائیاں تے چھڈن تقوی سوئی. چھوٹیاں حافظ محمد لکھوی رحمت اللہ علیہ تفسیر محمدی دے اندر اس بات دی تشریح انہاں شعراں دے اندر کر دے نے. چھوٹیاں موٹیاں کل برائیاں تے چھڈن تقوی سوئی, کنڈیاں والی دھرتی اتے جویں ٹرے مسافر کوئی, تے چھوٹے نو نہ چھوٹا سمجھے. کیوں بھائی چھوٹے گناہ نو آندے نے چھوٹے گناہ نو چھوٹا سمجھ کے کرو نا تے چھوٹی نیکی نو چھوٹی سمجھ کے چھڈو نا. ٹھیک ہے جی, کلیہ قانون قاعدہ صحیح ہے کہ چھوٹے گناہ نو چھوٹا سمجھ کے کرو نا. جدو تسی چھوٹا سمجھ کے کرو گے پھر تسی وڈیاں دے بھی عادی ہو جاؤ گے. تے چھوٹی نیکی نو چھوٹی سمجھ کے چھڈو نا. چھوٹیاں 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 چھڑدیاں پھر وڈیاں بھی چھڈن لگ پو گے. چھوٹے نو نہ چھوٹا سمجھے تے بچ بچ قدم ٹکاوے, دے توفیق خداوند عالم تے لنگ سلامت جاوے. چھوٹے کنکر کٹھے ہو کر تے بنن پہاڑ اچیرے, چھوٹے اوگنوں لاپروائیوں تے کئیاں دے رڑ گئے نی بیڑے. کوڑے نفس سواری کر کے تے کیتے نی سیر اگاہاں, شام عمر دی سر تے آ گئی ہن واگاں موڑ پچھاں. اللہ اکبر. میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دی خدمت حاضر ہوئے. یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے سالم بن عوف, یہ بھی صحابی رسول ہے. کی نام ہے؟ سالم بن عوف. یا رسول اللہ کسے وجہ تو قید ٹر گیا ہے تے یا رسول اللہ سانو دسو اسی کی کریے کی پڑھیے ساڈا بیٹا قید چو باہر آ جائے. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی عوف بن مالک گالے وے تسی دوویں جی بھی اپنے گھر پڑھو تے کسے طریقے اپنے بیٹے سالم بن عوف تک بھی پیغام پہنچاؤ, او اس قید دے اندر پڑھے, اللہ ضرور مدد فرمائے. پڑھنا کی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, کی پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. کڈا سونا ترجمہ ہے. اللہ سونیا نہ میں تیری توفیق تو بغیر نیکی کر سکنا وا تے نہ گناہ چھڈ سکنا وا. اللہ اکبر. اے آپ بھی پڑھو زیادہ تو زیادہ تے سالم بن عوف نو بھی پیغام پہنچاؤ, وہ بھی پڑھے, اللہ مدد فرمائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. ہن ماں باپ جو کہ واقعتاً پریشان نے,
کوٹ اسحاق والوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری مائیوں، میری بہنوں، تسی اس چیز تو واقف ہو، اولاد اگر فوت ہو جائے انہوں ہتھی قبر دے اندر دفن کر لئیے، صبر آ جاندہ ہے، لیکن جیڑی اولاد گم ہو جائے او انج سمجھو گم ہون تو پہلا ماپیانو جیوندیانو مار جاندی۔ اللہ اکبر۔ تو ماں سالم بن عوف دی اور باپ عوف بن مالک دونوں ہی پریشان نے، ہن پتہ نہیں کس تاثیر نال انہاں بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیا، اور ادھر عوف بن مالک سالم بن عوف اے بھی جیل دے اندر قید دے اندر کثرت نال اس چیز دا ورد کر رہے ہیں۔ فرماندے نے ایک دفعہ ایسا ہویا، رات دا وقت ہے، ایویں میں خلاف توقع ایک سوچی کہ میں ویکھاں تے صحیح ہو سکتا ہے کہ بھول بھلیکھے جیل دا دروازہ کسے کو کھلا رہ گیا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اس دروازے نو ہلایا تے دروازہ کھل گیا۔ آکھو سبحان اللہ۔ اے اللہ ساڑھے تے بھی اپنیاں رحمتاں دے دروازے کھول دے وے۔ نسخہ میرے مصطفیٰ نے دسیا ہوئے دروازہ کیوں نہ کھلے۔ اللہ اکبر۔ دروازہ کھل گیا۔ ہن حضرت سالم بن عوف قید وچوں باہر نکلے تے تھوڑا جا اگے گئے تے کافران دے جانوران دے ریوڑ اجڑ چردے سن پہ۔ حضرت سالم نے جنیاں ہو سکیاں بکریاں اپنے اگے لائیاں تے ٹر پہ۔ اللہ اکبر۔ بکریاں لے کے گھر پہنچے، گھر دا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اللہ اکبر۔ جدو دروازہ کھٹکھٹایا باپ عوف بن مالک دروازے تے آیا، آ کے دیکھیا میرا بیٹا سالم ہے، لیکن سالم کلا نہیں، نال اینے جانور، ایڈا وڈا اجڑ، اینیاں بکریاں، اے کتھوں آ گئیاں نے۔ اپنا پتر بھول گیا تے جانوراں دی پہ گئی، اے میرے بیٹے سالم تو تے آ گئے، لیکن اینا بکریاں نو اونی دیر تک میں ہاتھ نہیں لانا جنی دیر تک سونے پیغمبر تو پوچھ نہیں لینا اے جائز نے کہ نجائز نے۔ اے جے تقوی، اے کی ہے؟ اے تقوی ہے۔ میرے پیغمبر سونے کو آئے، یا رسول اللہ تو آڈے دسے وظیفے دے مطابق پتر تے رہا ہو گیا ہے، پر نال اینا سارا مال لے آیا ہے، سونے آئے دسو ساڑھے تے جائز ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر اجے خاموش نے، اللہ نے قرآن نازل فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اے اللہ دے پیغمبر، یہ بکریاں ساڑھے واسطے جائز نے کہ نہیں؟ اتو آواز ہوندی ہے مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جیڑا میرا تقوی اختیار کر لیندہ میں نکلن دیاں راواں آپ ہی آسان کر دینا۔ تو آنو میں ایک نسخہ نہ دساں سارے آنو، تساں تے نہیں بولنا پر میں تے دسنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سانو اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ میری آزمودہ چیز ہے، تسی موٹر سائیکل تے جا رہے ہو تے رش زیادہ ہے، تو آنو ایک خدشہ ہے کہ میں لیٹ ہو جاواں گا، پتہ نہیں رش وچوں جلدی نکلاں گا کہ نہیں نکلاں گا۔ لو اے الفاظ پڑھ لو، وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ اجے 5 واراں تہاڈا اے پورا نہیں ہوئے گا، اللہ تانوں راہ دے دے گا۔
اللہ اکبر، اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو کی اللہ فرماندے نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جیڑا بندہ میرے کولو ڈر جاندا ہے میں نکلن دیاں راواں آپے ہی کڈ دینا۔ تساں وی لا حول ولا قوت پڑھیا، اس سالم بن عوف نے بھی پڑھیا، میں نکلن دیاں راواں آسان کر دیتیاں۔ دوسرے نمبر تے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تقوی اختیار کرن والیاں نو اوتھوں رزق دینا جتھوں وہ سوچ بھی نہ سکن۔ تقوی تساں اختیار کیتا کہ بکریاں نو ہاتھ نہیں لایا، پتر بھول گیا تے بکریاں دی پے گئی ہے، جائز نہیں یا نجائز؟ اللہ فرماندے نے تواڈے اس تقوی نو ویکھ کے میں تانوں اے بطور رزق دے دیتا ہے، جاؤ کھاؤ تے موج کرو۔ اللہ اکبر، اے ہے تقوی دا فائدہ۔ تو کی فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جیڑا بندہ اللہ کولو ڈر جاندا ہے اللہ نکلن دیاں راواں آپے ہی آسان کر دیندا ہے۔ تو معلوم ہوندا ہے روزے دا مقصد کی ہے؟ بولو روزے دا مقصد کی ہے؟ تقوی۔ ہون رمضان المبارک دا اے مہینہ جو اللہ ذوالجلال والاکرام ساڈے تے سایہ فگن کرن والے نے، اس دے کچھ احکام سن لو۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جدو شعبان دی 29 تاریخ ہوئے تسی شام نو چن ویکھیا کرو، چن ویکھو، جے تانوں چن نظر آ جائے شعبان دے 30، اللہ اکبر، جے چن نظر آ جائے اگلے دن روزہ رکھ لو، جے چن نظر نہ آوے اگلے دن پھر چن ویکھو۔ پھر چن ویکھن تے پابندی نہیں، فرمایا جدو شعبان دے 30 دن پورے ہو جان پھر پاویں چن نظر آوے تے پاویں نہ آوے روزہ رکھ لو۔ 29 شعبان نو چن ویکھو، نظر آ گیا تے اگلے دن رکھ لو، نہیں نظر آیا تے نہ رکھو۔ 30 شعبان نو پاویں چن دسے تے پاویں نہ دسے تسی اپنا چن چاڑ دیو۔ جی سمجھ آ رہی ہے نا گل دی؟ اور چن چڑھدا ویکھ کے پڑھنا کی ہر سال میں تانوں پڑھ کے سنانا، انشاءاللہ پڑھ کے سناندا رواں گا، اللہ کولو دعا گو رواں گا اللہ تانوں یاد کر کے میرے واسطے نجات دا ذریعہ بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ چن ویکھنے تے پڑھنا کی ہے، اے نہیں آکھنا او دس پیائی او چڑھ پیائی، نا کی آکھنا ہے اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ اے جڑا چن ساڑھے دے چاڑن لگا ہے اینو بالامن والایمان، امن والا بھی تے ایمان والا بھی بنا کے چاڑی۔ کی مطلب اللہ اس مہینے وچ ساڈا ایمان بھی سلامت روے تے ملک وچ امن بھی روے۔ والسلامت والاسلام، اللہ ساڑی صحت بھی سلامت روے، ساڑا دین بھی سلامت روے۔ ربی و ربک اللہ، اے ساڈیا بھی ربا تے اے چن دیا بھی ربا۔ کیوں بھی دعا چنگی ہے نا ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ تو یاد کر لو، تو فرمایا اس طریقے نال روزہ رکھنا ہے، پھر چن ویکھنا ہے۔ پھر میرے پیغمبر نے کی فرمایا؟ فرمایا تسحروا ان فی السحور برکتن، اے لوگو سحری کریا کرو، اللہ نے سحری وچ تواڈے واسطے برکت رکھی ہے، سحری کھایا کرو۔ معلوم ہوندہ ہے تے کوئی تقوی نہیں، اے پرہیزگاری کوئی نہیں جی میں سحری نہیں کرنی، میں کچھ بھی نہیں کھانا، میرے کو کھادا ہی نہیں جاندا۔ سحری ڈٹ کے کھایا کرو، سحری اے نہ آکھیا جے مولوی کہن ڈیا تے مولوی نے تے اپنے مطلب دی گل کرنی ہے، میں اپنے کولوں نہیں کہہ رہا، سونے نبی نے فرمایا تسحروا، سحری کریا کرو۔
لہذا کریا کر، اللہ توفیق دے۔ فرمایا ان فی السحور برکتن، پھر میرے پیغمبر دا اگلا فرمان سن لو، آپ نے فرمایا میری امت ادو تک بھلائی تے رہے گی جدو تک سحری وچ تاخیر کرے گی تے افطاری وچ جلدی کرے گی۔ سبحان اللہ۔ میری امت ادو تک بھلائی تے رہے گی جدو روزہ بند کرنے چ تاخیر کرے گی تے کھولنے چ جلدی کرے گی۔ اللہ اکبر۔ میں مختصر جلدی کر کے تانوں سونے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین سنا رہے ہیں۔ میرے پیغمبر سونے نے یہ بھی فرمایا الصوم لی، اللہ فرماندے نے اے میرے فرشتے ہو، میرا بندہ نماز پڑھن لگا ہے یہ دی نماز دا اجر لکھ لو، میرا بندہ زکوٰۃ دین لگا ہے یہ دا اجر لکھ لو، میرا بندہ قرآن پڑھن لگا ہے میرے دسے ہوئے اندازے دے مطابق یہ دا اجر لکھ لو۔ اللہ ہن تیرے بندے نے روزہ رکھ لیا ہے، اللہ فرماندے نے تہاڈا کوئی معاملہ نہیں، الصوم لی وانا اجزی بہی، اے روزہ میرے واسطے وے دا اجر میں آپ ہی دیاں گا۔ اے دیاں دو تین وجہ دسیاں محدثین شارحین نے کہ اللہ نے کیوں آکھے اجر میں آپ دیاں گا۔ نمبر ایک، اے فرشتے ہو تانوں پتہ نہیں روزے دی حالت وچ بھوک پیاس کی ہوندی ہے، کیونکہ تانوں ٹھڈ نہیں لگے، تانوں پیٹ نہیں لگے، تانوں نہیں پتہ بھوک لگے تے کی گزردی ہے، پیاس لگے تے کی حال ہوتا ہے، نفسانی خواہش دا گلا کٹیا جائے تے کی گزردی ہے، تانوں اس چیز دا پتہ نہیں، تسی اجر کیویں لکھ سکدے ہو۔ دوسری وجہ، فرشتے ہو پاویں تسی کڈے چنگے ہو، تسی عالم الغیب نہیں، تانوں کی پتہ کنے رکھیا تے کنے نہیں رکھیا، جی کنے رکھیا تے کنے، اے کنوں پتہ ہے؟ صرف اللہ نو۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے فرمایا میں اجر دیاں گا۔ دوسرا معنی اس حدیث دا سبحان اللہ بڑے پیارا، فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہی، لوکو ساگ کوٹ دیو، لوکو دھیان نال سنو، اللہ فرماندا ہے روزہ میرے واسطے وے تے اے دا اجر میں آپ ہی ہاں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تانوں کائنات دی ہر شے دے وے، آوی تہاڈا تے جے اللہ آکھے میں ہی تہاڈا۔ اللہ اکبر۔ ہے کوئی یہ نالوں قیمتی اجر، کوئی یہ نالوں قیمتی ثواب ہے جے اللہ سانوں مل جائے؟ یہ نال دوسری حدیث ملاؤ، میرے سونے نبی نے فرمایا اللہ کیویں اس بندے دا آپ اجر بندا ہے، فرمایا للصائم فرحتان، للصائم فرحتان، روزے دار واسطے دو خوشیاں، روزے دار واسطے دو خوشیاں۔ پہلے نمبر تے فرمایا جدو روزہ افطار کردا ہے ادو قدرتی طور تے روزے دار بڑا ہی خوش ہوندا ہے، تے نمبر دو سب تو وڈی خوشی ادو ہوے گی جدو اللہ فرمائے گا میری خاطر بھکھیاں رہن والے آ، میری خاطر پیاسیاں رہن والے آ جا میں تینوں اپنا دیدار کرانا چاہنا۔ اللہ اکبر۔ خوشی تے ہوئی نا پھر، اے خوشی روزے دارانوں ہے، کنوں ہے؟ اور بے روزیاں نو پکوڑیاں دی خوشی تے ہو سکتی ہے پر آ خوشی نہیں جے، سموسیاں دی، پھلاں دی، گوشت والے چاولاں دی، جامع شیری دی، روح افزا دی، شکنجوی، اجے تے میں نہ لے سکنا، اجے کیڑا رکھے نے روزے۔ اللہ اکبر۔ اینا چیزاں دی تے بے روزہ خوشی کر سکتا ہے، لیکن اللہ دی ملاقات دی خوشی ہونی ہے تے روزے دارانو ہونی ہے۔ وعدہ کر لو اساں روزے رکھنے نے، رکھنے نے، گرمی کنی ہوئے رکھنے نے، وٹ کنا ہوئے روزے رکھنے نے، گرمیاں دے روزے آئے رکھ لینے نے، تائیوں اساں رب تو ثواب لینے نے، گرمیاں دے روزے آئے رکھ لینے نے، تائیوں اساں رب تو ثواب لینے نے،
ओए भुख ते तरे जरनी रब वास्ते, रात नूं तरावी पढ़नी रब वास्ते। आखो इंशाअल्लाह। ओए भुख ते तरे जरनी रब वास्ते, रात नूं तरावी पढ़नी रब वास्ते। दुख सुख सारे असां सह लैणे ने, ताइयों असां रब तो सवाब लैणे ने। ओ दिने रोज़ा रात नूं क़याम कर ले, सदका खैरात सुबह शाम कर ले। ये भी मेरे पैगंबर दा मामूल है। फरमाया रमज़ान दे अंदर सोने पैगंबर इन्ना सदका कर दे कि तेज़ हवा भी मेरे पैगंबर दा मुकाबला ना कर सकती। अल्लाह अकबर। दीने रोज़ा रात नूं क़याम कर ले, सदका खैरात सुबह शाम कर ले। ओए बड़े इन्हां नेकियां दे मुल पैणे ने, ताइयों असां रब तो सवाब लैणे ने। ओए गफलतां ते सुस्तियां नूं छड्ड बंदिया, जन्नतां दे विच झंडा गड्ढ बंदिया। गफलतां ते सुस्तियां नूं छड्ड बंदिया, जन्नत दे विच झंडा गड्ढ बंदिया। अगे चल रब तो इनाम लैणे ने, ताइयों असां रब तो सवाब लैणे ने। औखा सौखा वेला सब लंघ जावना, जिन्ना रोज़े छड्डे उन्ना पछतावना। ओए लानतां दे उन्ना गल हार पैणे ने, अल्लाह बचा के रखे। लानतां दे उन्ना गल हार पैणे ने, गर्मियां दे रोज़े आए रख लैणे ने। ताइयों असां रब तो सवाब लैणे ने, ताइयों असां रब तो सवाब लैणे ने। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।